بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان میرے سننے والوں کا جنہوں نے فون کر کے، میسج کر کے، واٹس ایپ ہر لحاظ سے میری خیریت کا پوچھا کہ 10-12 دن ہو گئے ہیں یا کم و بیش ایک ہفتہ ہو گیا ہے، آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں۔ بس کوئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اتفاقاً میری اور ہمارے ایڈمن کی طبیعت بھی کافی ناساز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کچھ افاقہ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو عمل ہے وہ بہت خاص ہے۔ خاص مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ پڑھیں اور فرشتے بوریاں بھر کے آپ کے گھر میں دولت لے کے آئیں گے، آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حیرت ہوتی ہے کئی لوگوں پہ جو صرف اپنے ویوز کو، فالوورز کو بڑھانے کے لیے ایسی لم ترانیاں چھوڑ دیتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ رزق کے جو اعمال ہیں، جو وظائف ہیں، وہ اپنی جگہ مسلم، لیکن جب تک شرائط اور آداب کے خیال نہیں رکھیں گے تو حاصل کچھ نہ ہوگا۔ اور ان وظائف و اعمال کے پیچھے پھر لوگ دستے غیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور دستے غیب جتنا مشکل ہے شرائط کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے، جب وہ حاصل نہیں ہوتا نا تو پھر عملیات کو، وظائف کو اور عمل کو برا بلا کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک منٹ میں آتا ہو جی آپ کی یہ ویڈیو دیکھیے، 1 مہینہ ہو گیا، 40 دن ہو گئے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی میں ان سے پوچھوں کہ کیا تم نے 5 گانا نماز کی پابندی کی ہے؟ سچ بولا ہے اور جھوٹ نہیں بولا؟ رزق حلال ہی کھایا ہے؟ گھر میں ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے؟ محلے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کس سلوک سے پیش آئے ہو؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال آج کا وظیفہ یہ ہے، میں اکثر بتاتا ہوں کہ جادو کا توڑ اور حسن لوگوں کے اندر جو مشورہ کالا جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کبالا ہو گیا، تو اس کے توڑ کے لیے اگر آپ سے کوئی لاکھوں کے حساب سے بھی نا پیسے لے، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 3 لاکھ، یہ بڑا آسان ہے اور بہت سستا ہے۔ ہاں، دماغ کو معاف کر دیا جائے، دل کو ڈیمیج کر دیا جائے، باندھ دیا جائے، قوت مردمی کو باندھ دیا جائے، آپ کیا کریں گے؟ چلتے پھرتے تو ایک باری برکم جسم کے ساتھ چل رہے ہوں گے، لیکن نہ دماغ کام کرے، نہ دل کام کرے، تو پھر اس کا علاج تو کوئی چاہیے ہوگا نا۔ اس کے توڑ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ایک کالا کپڑا لے لیں، جگہ مختص کر دیں، اور وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہوں۔ نماز تو باجماعت مسجد میں پڑھتے ہوں گے، لیکن جہاں نوافل سنتے وغیرہ پڑھتے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، کالا کپڑا، 3 انڈے اور 1 پانی کی بوتل، جائے مقررہ پر بیٹھ کر آپ نے وہ 3 انڈے اور پانی کی بوتل اور کپڑا بچھا کے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، اور اپنی آنکھیں بند کر کے تصور میں، تخیل میں نہیں، حقیقت میں آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کہ یہ اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوں، پورے 21 منٹ تک،
آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جہاں تک تو بات ہر کوئی ثواب کی خاطر پڑھتا ہے، لیکن آخری جملے جو ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا یہ علاج ہے، یہ وظیفہ، یہ عمل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ان میں سے سب سے کم ترین جو ہے غم، ہم، دکھ، درد ہے، تو بڑی بڑی بیماریوں کا کیا عالم ہوگا۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ، پھر پانی پہ پھونکنا ہے اور انڈوں پہ پھونکنا ہے۔ پڑھائی ختم کر کے ان 3 انڈوں میں سے ایک انڈا اٹھائیں اور اپنے سر بدن کے اوپر سے گھمائیں، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، جو مرضی ہو، آپ صرف اوپر سے گھمائیں۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں الٹا گھمائیں، سیدھا گھمائیں، کلاک وائز ہو، اینٹی کلاک، جو بھی ہو، آپ کا کام ہے اس کو ہاتھ میں لے کر گھمانا، اور پھر مکان کی چھت پہ چلے جائیں یا باہر گلی میں نکل آئیں۔ مکان کی چھت پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ اس لیے کہ گلی میں اگر اس انڈے کو پھینکے گئے یہ نہ ہو کہ اس انڈے پہ کسی کی، اگرچہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ نہ ہو کہ اس پہ کسی کی نظر پڑے اور وہ بیماری اس بندے کو لگ جائے۔ ایسا نہیں کرنا، کسی دوسرے کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچانا۔ اس کو چھت پہ چلے جائیں اور اپنی پیٹھ پیچھے اس کو پھینک دیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی ٹائم پہ بیٹھنا ہے، اسی کالے کپڑے پہ، اسی جائے نماز پہ، انہی انڈوں اور انہی پانی کی بوتل کے ساتھ۔ 2 انڈے رہ جائیں گے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے، 21 منٹ تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، اور پھر پڑھنے کے بعد جب 21 منٹ پورے ہوں گے پھر آپ نے ایک انڈے کو اٹھانا، اوپر سے گھمانا ہے، چھت پہ چلے جانا، اس کو بھی اسی طرح۔ پھر تیسرے دن اس ایک انڈے کے ساتھ، اسی پانی کی بوتل کے ساتھ، اسی جائے نماز پہ کالے کپڑے پہ بیٹھ جائیں، اور پھر 21 منٹ تک آپ نے یہی کلام پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد انڈا اٹھائیں، گھمائیں اور پھر پیٹھ پیچھے اس کو جا کے پھینک دیں، اور پھر چوتھے دن سے آپ اس پانی کی بوتل کو پئیں 4 دن تک۔ 3 دن عمل کے ہو گئے، 4 دن آپ نے اس پانی کو پینا ہے۔ جتنا پئیں گے اتنا پیچھے سے اور ڈال دیں، بوتل میں اتنا پانی اور ڈال دیں، یعنی وہ 4 دن میں پانی ختم کرنا ہے۔ اور پھر اپنی کیفیت کو بھی جسمانی، روحانی، ذہنی، جسمانی نوٹ کرتے جائیں کہ اس پڑھائی کی وجہ سے میرے جسم، روح، دل اور دماغ پر کیا اثرات پڑے ہیں، افاقہ ہوا، مرض بڑھا، جو بھی ہوا، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اس عمل کو کریں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی۔ میں ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کی کلام ہے، جو بھی کلام پڑھ کے نا پھونک ماری جاتی ہے، یوں ایسے تھوڑا سا تھوک بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے کرم اور فضل سے جسمانی اور روحانی بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ آزما کے دیکھ لیں۔ وہ اس لیے مثال دیتا ہوں، آج غیر مسلم نے بھی، انگریز نے بھی، ہندو نے بھی، سکھ نے بھی، بدھ مت نے بھی اس کلام کو اگر پانی پہ پڑھ کے رکھ لیں شیشے کے گلاس میں، اور ایک کے اوپر خوش اخلاقی کے ساتھ، فریش موڈ کے ساتھ، کچھ نہ پڑھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں، السلام علیکم اس پانی کو کہہ لیں، گڈ مارننگ کہہ لیں، گڈ ایوننگ، آفٹرنون، جو بھی انگریز کا فریش موڈ کے ساتھ، اور 7 دن کے بعد دیکھیں اس پانی کی رنگت کو بھی، اس کی تر و تازگی کو بھی،
اور دوسرے گلاس کو بھی کنارے پہ رکھ دیں کہیں سائڈ پہ، اس کو ذرا حقارت کی نظر سے، غصے اور نفرت سے دیکھیں، اس پانی کی بدبو بھی اور اس کے رنگ کو بھی دیکھنا۔ میں نہیں کہہ رہا، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، لوگوں کے تجربات کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث سے جو مثال دیتا ہوں، شیطان آتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، وہ اپنا کام کروا لیتا ہے اور کر لیتا ہے، جو بھی کلمات کہے وہ کہہ کے اپنا کام کر لیتا ہے، بندے کے اوپر اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کی کلام کو پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ ایک بات تھی نا، ایک بندہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بہت عرصہ رہا، شیطان نے آ کر اس کو بڑکایا بہکایا، کتنا عرصہ ہو گیا ان کی صحبت میں رہتے ہوئے، کچھ فائدہ ہوا؟ جاؤ اپنا سجادہ بچھاؤ، سجاؤ، بیٹھو، اس پہ پڑھو۔ دل کے اندر خیال پختہ ہو گیا، واقعی بات تو سچ ہے، اس نے اپنا سجادہ بچھا لیا، سجا لیا، بیٹھ گیا، پڑھائی شروع کی، روزانہ نئے سے نئے مقام کی سیر، مقامات ہیں نا ولایت کے۔ اور ایک دن اتفاق سے جنید بغدادی سے ملاقات ہوگی کہ حضرت اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا، کیا ملا مجھے؟ اچھا کیا دیکھا؟ فلاں مقام کی سیر کی، فلاں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج جس مقام پہ جاؤ گے نا، وہاں مجھے بھی تھوڑا سا یاد کر لینا۔ اس دن شیطان نے اس کو یوں ایسے بلند و بالا مقام کی سیر کرائی نا، وہاں باتیں ہو رہی تھی، جنید کا خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا مجھے بھی یاد کر لینا، جب میری یاد آئے نا تو پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خیال آتے ہی یہ پڑھا، وہاں سے گرا اور نیچے گندگی کے ڈھیر پہ، اور حقیقت میں نیچے گندگی کے ڈھیر میں آ کے پڑھا۔ میں پاس تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک بات جو حد تواتر تک پہنچ جائے، سچ کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بزرگان نے لکھا ہے، اس کی آنکھیں کھلی اور وہ صحبت میں دوبارہ آ گیا۔ تو بات یہ تھا، ان کلمات کے اثرات ہیں، جس طرح مچھر ہوا کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اسی طرح شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ جتنی بھی طاغوتی قوتیں ہیں وہ لا حول ولا کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ بیماریاں کیا ہیں، جنات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، سب رفع دفع، صرف بندے کا اپنا یقین اور اس کا اعتقاد۔ آپ اس عمل کو کریں، جادو اور جنات کے جتنے بھی برے اثرات ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔